کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو کوئی سندھ کو نقصان پہنچائے. تو انشاءاللہ وہ تو کہتا تھا ہمارے سامنے کہ میں سندھ کا سپوت ہوں. صاحب بلیک میلنگ کی پالیٹکس کے بادشاہ ہیں. اردو بولنے والوں کی بہت بڑی تعداد ان کے تمام خیالات سے غیر متفق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام ممکن کے ساتھ میں ہوں آسمہ چودھری. آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، پاکستان کی سیاست میں اس وقت خاصی گرما گرمی ہمیں دکھائی دے رہی ہے. کہیں پرویز مشرف کا معاملہ ہو یا پھر الطاف حسین صاحب کی تقریر ہو نئے صوبوں کے حوالے سے، اور سندھ کی تقسیم پہ جو کچھ انہوں نے کل کہا اور خاصے تحفظات کا اشارہ کیا گیا دوسری جانب سے، دیگر فریقین کی جانب سے بھی. آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے. اور چودھری شجاعت صاحب کا یہ بھی آج ہم نے کہنا سنا کہ جی پرویز مشرف کو غدار کہنا درست نہیں ہے. آئین شکن کا لفظ جو ہے، آرمی چیف غدار نہیں ہو سکتا، آئین شکن کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے. کیا مسٹری ہے اس میں، اس پہ بھی بات ہوگی. لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں آج کے کچھ اہم پوائنٹس کی جانب. ایک نگاہ سے دیکھو، نہیں تو سندھ کو تقسیم کرو. الطاف بھائی مر جائیں گے، تقسیم نہیں ہونے دیں گے. بلاول بھٹو زرداری. نئے صوبے کا مطالبہ کیا بے وقت کی آزان. الطاف حسین تقریر، مسئلہ اسکاٹ لینڈ یارڈ یا پھر حلقہ بندیاں. سندھ میں نئے صوبے کا مطالبہ، کیا ایم کیو ایم سیاسی طور پر تنہا رہ گئی. بات سیٹوں کی، مطالبہ سندھ کی تقسیم کا، آخر کیوں. تقسیم نہیں اکٹھا کرنے آئے ہیں عمران خان، کیا واقعی. سعودی وزیر خارجہ سعود الفیصل پاکستان میں، کیا مشرف کے فرار کا سٹیج تیار. جی ناظرین، گفتگو کا آغاز کریں گے. سندھ کی تقسیم اصل معاملہ کیا ہے؟ کیا واقعی سندھ 1 اور 2 بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟ پیپلز پارٹی کیوں اپنے خدشات تحفظات کا اس حوالے سے اظہار کری ہے؟ گفتگو کا آغاز کریں گے. اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب شیخ روہیل اصغر صاحب، رکن قومی اسمبلی ہیں، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے. کراچی سے ہمیں جوائن کریں گی شرمیلا فاروقی صاحبہ، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کی، آپ کو بھی ویلکم کہیں گے. میاں محمود الرشید صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. سید آصف حسنین صاحب، رکن قومی اسمبلی ایم کیو ایم سے آپ کا تعلق ہے. آپ سب کو ڈسکشن میں ویلکم کہیں گے. شیخ صاحب، یہ سندھ کی تقسیم، ایک طرف پرویز مشرف کا معاملہ، عدالت بلاتی ہے، وہ ہاسپٹل چلے جاتے ہیں، کوئی ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے، ابھی تک کچھ واضح ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کو کیا ہوا. یہ دوسری جانب الطاف بھائی بول رہے ہیں کہ سندھ کی تقسیم اصل کہانی کیا ہے؟ میں ویسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اس کو سمجھ نہیں پایا کہ سب کچھ ایک دم کیوں. جیسے آپ یہ آپ اپنے انٹرو میں اشاعت فرما رہی تھیں، اور بڑی خوبصورت بات تھی وہ جو شجاعت صاحب، پتہ نہیں کیوں ہم ماضی بھول جاتے ہیں یا ہماری یادداشت چھوڑ جاتی ہے. ویسے تو میری عمر کے لوگوں کی یادداشت ویسے چھوڑ جاتی ہے، لیکن مجھے یہ آپ کی عمر کے لوگ ہی ملک چلا رہے ہیں اس وقت. میں یہی کہہ رہا ہوں نا، پھر یہ اس پہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ 2002 میں آپ کی حکومت تھی. بلا شیخ کو تو خیر ہے، آپ اس ملک کے حکمران تھے، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں تھا، کوئی آپ کو ٹوکنے والا نہیں تھا. پھر آپ پرائم منسٹر بھی رہے تھوڑی دیر کے لیے. تو اس وقت کون سی چیز ماننے تھی؟ آپ نکال دیتے اس کو، غداری، اس کو جو آئین کے اندر آرٹیکل 6 تھا اس کو کھاڑ کے پھینک دیتے. آپ نے تو آئین آپ کے تو نہیں، انہوں نے تو کہا ڈویبل نہیں ہے. پرویز مشرف پہ پیپلز پارٹی بڑی کلیئر تھی، انہوں نے کہا ڈویبل نہیں ہے. گیلانی صاحب کی آپ کو تقریر، آپ اسی اسمبلی کا حصہ تھے جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ ڈویبل نہیں ہے یہ کام. یہ بات اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں جب دباؤ کا شکار ہوتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں ڈویبل نہیں ہے. اب اس پہ بحث، بڑی لمبی بحث ہو سکتی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے جب حکومت سنبھالی تھی تو ان کے نزدیک بہت سارے اور ایشوز تھے. یہ ایشو عوام کا ایشو نہیں ہے. عوام کا ایشو اس وقت ہوگا جب آپ عوام کو معاملات کو یا ان کے مسائل کو ایڈریس کریں گے، ان کو حل کریں گے. جب آپ حل کر لیں گے، پھر آپ یقین کے ساتھ کہتا ہوں آسما، پھر آپ کو یہ آرٹیکل 6 والے چیز کو بھول جائیں. آپ جس وقت 20 کروڑ عوام آپ کے پیچھے ہوں گے، سکھی ہوں گے، آپ ان کے مسائل حل کر رہے ہوں گے، تو کسی میں پھر جرت نہیں ہوگی کہ 20 کروڑ عوام کو روک لے. اب دنیا میں دیکھ لیں، جہاں پہ بھی کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا تو عوام نے ایک سیسا پلائی دیوار بن کے اس معاملے کو روکا اور اس کو بالکل تابالا کر دیا، ان چیزوں کو جو آپ نے سوچا، جو آپ نے پلان کیا. یہاں پہ جو آپ کا جو مین فوکس ہے آج ایم کے ایم کا، میں سمجھ نہیں پایا.
تھوڑا سا اگر تھوڑا سا اگر آپ نے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے اندر کوئی ایسی فرسٹریشن ہے، کوئی آؤٹر فرسٹریشن ہے، انر فرسٹریشن ہے، تو آپ اس کو اگر اردو زبان پہ بات نہ کرتے ہیں تو پھر شاید کچھ لوگوں کے لیے یہ بات کرنا ممکن نہ رہ جاتا، یا بس صوبے کی حد تک رہتے، آپ تو ملک توڑنے کے لیے چل پڑے تھے۔ لیکن ابھی تو سندھ کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں، سندھ دھرتی ماں بھی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں سندھ کو کوئی تقسیم نہیں کر سکتا، لیکن اگر اردو بولنے والے پسند نہیں ہے، لفظ وہ کہہ رہے ہیں اگر استعمال کیا، یہ کس نے کہا؟ الطاف حسین صاحب آپ کیا بول رہی ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں نا اگر، نہیں آپ کیا بول رہی ہیں، میں کیا بول رہا ہوں؟ میں تو ان کی ہماری الفاظ قومی زبان ہے، میں تو بالکل بھئی ہماری قومی زبان ہے، ہمیں فخر ہے اس بات پہ فخر۔ یہ کیوں نہیں اس طرح کہتے کہ ہم نے آپ کی زبان کو اڈاپٹ کیا؟ بھائی آپ ہی کی لائی ہوئی زبان جو آپ لے کے آئے تھے، میں تو پنجاب کا رہنے والا تھا، یہ پوچھ میں لیتے تو ہیں، پنجابی بولتا تھا۔ پوچھ لیتے ہیں میری ایک بات، میں تو پنجاب کا رہنے والا تھا، میں تو پنجابی بولتا تھا، بڑا کمفرٹیبل تھا پنجابی بولتے ہوئے۔ آپ لے کے آئے، ہمیں پسند آئی، آپ کی شائستگی ہے، خوبصورتی ہے، اور بڑا اچھا محسوس کرتے ہیں، تو ہم نے آپ کی زبان کو قومی زبان بنا دی۔ اس سے زیادہ آپ کی پہچان کیا ہو سکتی ہے؟ شرمیلا سے جواب تو پہلے لیں گے، لیکن آصف حسین صاحب آپ سے ظاہری بات ہے، الطاف حسین صاحب نے جو تقریر کی، سندھ دھرتی آپ کہہ رہے ہیں ماں بھی ہے، تقسیم نہیں کر سکتے، پیپلز پارٹی کو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر اردو بولنے والے پسند نہیں ہیں تو سندھ کو پھر 1 اور 2 کر دیں، تو کیا واقعی ایسا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو سندھ کا جو پورا ٹریک ریکارڈ ہے وہ مسائل سے، محرومیوں سے، پریشانیوں سے بھرا پڑا ہوا ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو انسان ڈسکس کرتا ہے انہی لوگوں سے جن کے پاس اختیارات ہوتے ہیں۔ اب ماضی میں اگر سندھ میں 73 میں جو ہے وہ لسانی بل آیا، یا 1970 میں آپ نے جو کوٹا سسٹم پورے اوورال پورے ملک میں تھا اس کو صرف 40 اور 60% کیا، اور اس کے بعد یہ 5ویں دفعہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سندھ میں آئی ہے۔ آج مجھے بتائیں کہ سندھ میں کا کیا حال ہے؟ میں صرف سندھ کے شہری علاقوں کی بات نہیں کر رہا، سندھ کے دیہی علاقوں کا بھی اگر حالات بتائیں تو اس کا حال کیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو چیزیں بھی سندھ میں امپلیمنٹ ہونی تھی اس کو اگر آپ کوٹا سسٹم کی بنیاد پہ بھی کہتے تو چلیں جی 40 اور 60 کو جو ہے وہ برابری کی بنیاد پہ کر لیتے۔ آپ ایک لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ بل لے کر آتے ہیں، ابھی اس پر نیگوسیشن جاری ہوتی ہے، آپ اس کو راتوں رات تبدیل کر دیتے ہیں۔ پچھلے 5 سالوں میں آپ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں کراتے، آپ نے جو 5 سال کا لوکل گورنمنٹ کا جو فنڈز تھے وہ کہاں یوٹیلائز ہوئے، وہ کہاں لگے؟ آپ نے اگر لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں کرائے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب اگر کرانے کی طرف گئے تو آپ نے ایسی اس میں جو ہے وہ بل لے کر آئے، ایسی امینڈمنٹ، ایسی کلوز ڈال دی کہ وہ ویسے ہی جو ہے وہ الیکشن نہیں ہونے تھے، اس طرح کی ڈیلیمیٹیشن کر دی آپ نے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں جمع ہو کر تمام تر پیپلز پارٹی کے حصے میں جا رہی ہیں، پیپلز پارٹی اقتدار میں آ رہی ہے۔ تقسیم ہونی چاہیے سندھ کی۔ میں صرف سندھ کی حلقہ بندیوں پہ نہیں کہہ رہا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر پچھلے 5 سالوں میں صوبے میں 54,000 نوکریاں پیپلز پارٹی نے دی ہیں، مجھے بتائیں شہری علاقوں سے اس پر کتنا عمل ہوا، کتنے لوگوں کو دی گئی؟ اگر 40 اور 60% کے حساب سے پبلک سروس کمیشن میں ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر یا جو لوگ بھی لگائے گئے، میں آج آپ سے سوال کرتا ہوں کہ نکال کے رکھ دیں اس کو کہ بھئی شہری علاقوں سے کتنے لوگوں کو لگایا گیا؟ سندھ کی محرومی، فنڈ شہری علاقوں سندھ کی محرومی، آپ محرومی، کتنا فنڈ دیا، کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی، کتنا بہتری کی طرف گئے، اور پھر آسما ریکارڈ کے اوپر ہے، ایک پیر مظہر صاحب نے، ہم نے تو ایک یونیورسٹی کی ڈیمانڈ کی تھی حیدرآباد میں، انہوں نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے تو زندگی بھر وہ یونیورسٹی نہیں بن سکتی۔ مطلب اس حد تک اس شدت میں جا کر میں جواب لے ان لوگوں کو ظاہری بات آپ نے جو تحفظات اٹھائے بار بار، جنہوں نے پاکستان بنایا، جنہوں نے پاکستان کے لیے محنت کی اور تکالیف اٹھائی، آج ان کو آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کو یونیورسٹی نہیں دیں گے، کالجز جواب لے لیتے ہیں، جواب لے لیتے ہیں۔ آصف حسین صاحب آپ جو جن تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، اور شرمیلا آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں، اسی لیے ہم نے ان سے بات کی کہ آپ ذرا سن لیں کہ وہ ان کے تحفظات کیا ہیں۔ پیپلز پارٹی نے کیا واقعی اردو سپیکنگ جو بار بار وہ کہتے ہیں کہ ظاہری بات ہے جو مہاجر آئے پاکستان اور سب اس وقت پاکستانی ہیں، تو کیا ان کے ساتھ زیادتی کی سندھ میں؟ پیپلز پارٹی نے زیادتی کی ان کے ساتھ؟ شکریہ اسما۔ دیکھیے 2-3 سوالات میرے بھائی آصف حسنین صاحب نے اٹھائے ہیں، میں باری باری اس کا جواب دینا چاہوں گی۔ پہلی بات تو یہ انہوں نے کہا کہ جی
सिंध के अंदर डेवलपमेंट नहीं हुई और ख़ास तौर पे रूरल सिंध के अंदर नहीं हुई है, वो डेवलपमेंट फंड्स कहाँ गए? अच्छा देखिए, पिछले 5 साल तो आसिफ हसनैन साहब की जमात हमारे साथ कोalition गवर्नमेंट में हुकूमत के अंदर थी और अल्हम्दुलिल्लाह इनके मेंबर्स भी कैबिनेट में थे, उनके पास वजारतें भी थीं। और उससे पिछले 5 साल जब पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में थी तो MQM हुकूमत के अंदर थी। तो अगर पिछले 5 साल कोई डेवलपमेंट सिंध के अंदर नहीं हुई तो फिर इसके कसूरवार MQM भी उतने ही हैं जितने पीपल्स पार्टी हैं। और अगर उससे पहले जब MQM हुकूमत में थी और जनरल मुशर्रफ का दौर था और पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में थी तो इन्होंने फिर सिंध के लिए क्या डिलीवर किया? एक रेजोल्यूशन मई 2005 में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सिंध असेंबली में लेकर आए थे, जिसमें ये कहा गया था कि जो मल्टी नेशनल्स हैं, जो बिजनेस कंसर्न्स हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं कराची में, वो कराची के लोगों को नौकरियां दें। तो इसका मतलब ये है कि फिर जनाब आप कराची में रहने वाले लोगों को तरजीह दे रहे थे और आप चाह रहे थे कि जो बाकी सिंध है, जो अंदरून सिंध है, उसमें जो बेचारे लोग रहते हैं उनको कोई नौकरी ना मिले, इदारों के अंदर कोई नौकरी ना मिले, मल्टी नेशनल के अंदर। तो क्या उस वक्त हमने बिल्कुल एहतजाज किया था पीपल्स पार्टी ने सिंध असेंबली के अंदर, लेकिन हमने उस वक्त ये नहीं कहा था कि जी अब हमें अलग कर दो सिंध को, तोड़ दो सिंध को। ठीक है, इश्यूज आए, हमने बैठ के हल कर लिया। आसिफ अली जरदारी साहब वो लीडर हैं, वो अवामी लीडर हैं जो खुद चल के 9-0 गए, क्योंकि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का ये विजन है, ये पॉलिसी है कि हमने मफाहमत के साथ। लेकिन क्या शर्मिला, क्या सिंध 1 और 2 बनना चाहिए? ये जो अल्ताफ भाई ने कह रहे हैं, हुकूमत के अंदर लेकर आए, हम इनको कैबिनेट के अंदर लेकर आए, इनको डेवलपमेंट फंड्स मिले, यहां तक कि हर मामले के अंदर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ मशावरत से सिंध हुकूमत चलती थी। इतना कि हमारे जो बाकी कोalition पार्टनर्स थे, ANP और फंक्शनल, वो हमसे नाराज ही रहे पूरे 5 साल कि आप मुत्तहिदा को ज्यादा तरजीह देते हैं और हमें नहीं देते। अच्छा, दूसरी चीज जो ये बात हुई है कोटा सिस्टम की, देखिए कोटा सिस्टम तो पिछले 40 साल से चला आ रहा है और 13 अगस्त 2013 को ये कोटा सिस्टम जो है टाइम बार्ड हो गया, खत्म हो गया। 25 जुलाई 2013 को नवाज शरीफ साहब ने फेडरल कैबिनेट मीटिंग कॉल करी और उसके अंदर कैबिनेट ने ये अप्रूवल दी कि आर्टिकल 27(1) के अंदर अमेंडमेंट हो, जिसके तहत मजीद 20 साल जो है वो कोटा सिस्टम बढ़ाया जाए। अब ये अमेंडमेंट नेशनल असेंबली के अंदर होगी। अच्छा, उस वक्त हमने कोई एहतजाज नहीं सुना मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से, हमने कोई सूबा तोड़ने का मुतालबा नहीं सुना, लेकिन 1-2 सिंध 1-2 जी ज्यादती हो रही है। ये अब 2014 की 5 तारीख को ये मसला कैसे आ गया सामने? ये कैसे मसला आया? यही तो सवाल है। इनके यही सवाल है। MNA आसिफ साहब खुद MNA हैं, मुझे ये बताइए क्या ये नेशनल असेंबली में कोई रेजोल्यूशन लेकर आए इस कोटा सिस्टम के खिलाफ, या सिंध असेंबली में? शेख साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, शर्मिला, वो शेख साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे ब्रेक ले। मैं इसमें ये कहना चाह रहा था कि एक और चीज आपने बड़ी गौर से देखी होगी, बड़ा जोर दिया था अल्ताफ खान साहब ने। अल्ताफ खान कह रही है आप? अल्ताफ हुसैन साहब? अल्ताफ हुसैन खान। हाँ जी, अच्छा। तो उन्होंने एक चीज पे बहुत ज्यादा, मैं माजरत चाहता हूँ, भाई अल्ताफ भाई, तो उस पे जो उन्होंने बहुत जोर दिया, उन्होंने कहा जी कि हम खड़े हो गए तो कालाबाड़ डैम भी बन जाए। हाँ, वो कह रहे हैं हम बना देंगे। अब देखिए मैं आपको यूज करता हूँ, शर्मिला यहाँ बैठी हुई है, स्ट्रीट पावर है, वो ये बता रहे हैं, बात तो सुन लेना, बात जरा सुन ले। ये क्यों इस वक्त क्यों? जिस दिन ये शर्मिला इसको अंडोज करेगी, ये बता सकती है कि जिस दिन सिंध असेंबली से करारदाद पास हुई थी कालाबाग डैम के खिलाफ, तो उसमें सिग्नेटरी कौन कौन थे? तो मेरे ख्याल में वो तो यूनानिमस आई थी और उसमें MQM भी बैठी हुई थी। अगर आप इतने अच्छे थे, सोच रहे थे पाकिस्तान के लिए, तो उस वक्त ना कर देते आप। तो इसमें आगे चल के आप देखेंगे कि शर्मिला शायद भूल गई है, उर्दू स्पीकिंग तो इनकी डिप्टी स्पीकर है। टाइमिंग क्या ठीक है? वो जो आप एतराजात उठा रहे हैं, बिल्कुल एक ब्रेक हमें लेनी है, एक ब्रेक लेते हैं। जो एक सवाल यहाँ पे उठा कि क्या वाकई ये टाइमिंग दुरुस्त है? इस वक्त सिंध की जो तकसीम के हवाले से बात की जा रही है, MQM के जो रिजर्वेशन हैं इस हवाले से, उस पर भी हम बात करेंगे। और क्या वाकई, जिसे अक्सर लोग कह रहे हैं ये नए सूबे का मुतालबा, क्या बेवक्त की अजान है? बात होगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।
جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے نئے صوبے سندھ کی تقسیم کے حوالے سے. کیا واقعی ایم کیو ایم سندھ کی تقسیم چاہتی ہے؟ آصف حسنین صاحب، یہ جو ابھی دونوں جانب سے آپ نے سنا، پی ایم ایل این بھی یہ کہہ رہی ہے، ان کو بھی شاید سمجھ نہیں آ رہا، پیپلز پارٹی بھی آپ کے سوالوں کا جواب دے رہی ہے. کیا واقعی آپ تیار ہیں؟ ابھی بھی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں محرومیاں ہیں، ان کا ازالہ نہ کیا گیا، سندھ 1 اور سندھ 2 بنے گا؟ دیکھیں، کل کے جو پروگرام تھا، جو جلسہ تھا، اس میں الطاف بھائی نے یہ ساری چیزوں کو بالکل کلیئر اور واضح کر دیا ہے. اور ماضی میں بھی اگر آپ دیکھیں، الطاف بھائی نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم سندھ کا حصہ ہیں. لیکن جو چیزیں ہو رہی ہیں، دیکھیں آج اگر الطاف بھائی کچھ کہہ رہے ہیں تو وہ ایک شکوہ ضرور ہے، مطلب مطالبہ نہیں ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ ایسے متعصب لوگ یا کچھ ایسے لوگ جو کہ کوشش اس بات کی کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی ایسی بات کو ایم کیو ایم کو نیگیٹو طریقے سے پیش کریں. یہ وہی تو لوگ ہیں جنہوں نے ماضی میں بھی کبھی بنگالیوں کو ملک دشمن کہہ دیا، ان کے مطالبات نہیں مانے، کبھی بلوچوں کو ملک دشمن قرار دے دیا، ان کے مطالبات نہیں مانے. آج بھی اگر سندھ میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو آسما یہ سب کو پتا ہے کہ یہ جو شہری علاقوں کے، آج ہم اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ جی آپ نے پچھلے 5 سال میں سب کچھ کرایا، آپ نے سینسس کیوں نہیں کرائے؟ 6.5 کروڑ کی آبادی ہے سندھ کی، اور شہری علاقوں کی 3.5 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے. سب کو پتا ہے کہ اگر یہ سینسس ہو جائیں گے تو اس وقت نہ صرف یہ کہ شہری علاقوں کی سیٹیں بڑھ جائیں گی، ان کے رائٹس بن جائیں گے. ہلکا بندیاں اصل مسئلہ، ہلکا بندیاں سینسس سے صوبہ نہیں بنے گا. آپ کی دیکھیں ہلکا بندیوں کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں جب آپ نے ڈیلیمیٹیشن کی اس پر بات چیت جاری تھی، اس پر بات چیت ہونی تھی، لیکن راتوں رات آپ بل لے کر آئے. اس کے بعد آپ امینڈمنٹ لے کر آ گئے. جب ہم جیسے ہی عدالت گئے آپ نے اس میں امینڈمنٹ لگا دی کہ جو ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے ہم نے یونین کونسل بنائی ہے وہ بالکل جائز ہے. میری بہن کہہ رہی تھی کہ ملٹی نیشنل کا کون سا انہوں نے اسٹیٹمنٹ کا حوالہ دیا. میں بالکل یہ کہوں گا کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں، اگر کراچی کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں تو کراچی میں صرف اردو بولنے والا تھوڑی ہے. کراچی میں تو وہ تمام لوگ رہ رہے ہیں جو کراچی کا حصہ ہیں. اگر وہ رائٹس کی ہم بات کر رہے ہیں، اگر کل ماضی میں ہم نے پچھلے 5 سالوں میں بلدیاتی مشرف کی بات انہوں نے کی تو وہی کام کراچی میں ہوا جو پچھلے 65 سالوں میں نہیں ہوا تھا. تو ایم کیو ایم جب اقتدار میں آئی، سٹی گورنمنٹ کے اختیارات ملے تو ہم نے کام کر کے دیا. آپ نے تو پچھلے 5 سال میں الیکشن ہی نہیں کرائے. جواب دے دیں شرمیلا، جواب دے دیں. گئے اندرون سندھ میں کہتا ہوں رتو ڈیرے اور لاڑکانہ کی صرف سڑکیں دیکھ لیں، وہاں پہ کتنا فنڈ لگا. اندرون سندھ کے لوگ تو پریشان ہیں آج بھی. جی شرمیلا، جواب دے دیں. میں وہ فنڈ نہیں لگے. آپ کہہ رہے ہیں محتسبانہ رویہ رکھا گیا. آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ ڈبل سٹینڈرڈز رکھے گئے دیہی اور شہری سندھ کے حوالے. شرمیلا، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے، جس ریزولوشن کی میں بات کر رہی ہوں نا، اگر میرے بھائی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو وہ اس وقت کے جو آپ کے پارلیمنٹری لیڈر تھے کنور نوید صاحب، ان سے پوچھ لیں، وہ بتا دیں گے کہ ریزولوشن کون لے کر آیا تھا اور پیپلز پارٹی نے اس پہ کتنا احتجاج کیا تھا. اس میں بالکل یہ تعصب تھا کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ کراچی کے لوگوں کو، اردو بولنے والے لوگوں کو صرف ملٹی نیشنلز کے اندر بزنس کنسرنز کے نوکری ملے اور باقی جو سندھ ہے وہ اس سے محروم رہے. دوسری چیز یہ ہے کہ میری گزارش ہوگی اور میں دعوت دیتی ہوں اپنے بھائی آصف حسنین صاحب کو کہ وہ سندھ آئیں اور میرے ساتھ لاڑکانہ اور رتو ڈیروں کے روڈوں کا دورہ کریں. پھر ان کو خود پتہ چل جائے گا کہ کون سا روڈ بنا ہے اور کون سا نہیں بنا. ان کی شکایت دور ہو جائے گی. اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے، مسئلے مسائل ہر جگہ ہیں. یہ ایک بات ہے جو ماننی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ صرف سندھ میں ہے، پنجاب میں بھی ہیں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان کے اندر ہیں. لیکن کیا اس کا حل یہ ہے کہ ہم صوبہ توڑنے کی بات کریں یا ہم الگ ملک بنانے کی بات کریں؟ کیا اس وقت پاکستان کو یہ بات گوارا ہے کہ جناب ہم اردو بولنے والے، سندھی بولنے والے، بلوچی، پختون، پنجابی، یہ بیچارے شیعہ سنی کے معاملے میں پڑھیں؟ کیا آج غریب آدمی کا بیچارے کا نہ اس کے پاس بجلی ہے، بالکل بہت سارے ایشوز ہیں. نواز شریف حکومت نے ٹیکس لگا کے اس کی کمر توڑ دی. میں آپ کو بتاؤں کہ الطاف حسین صاحب کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں، اور الطاف حسین صاحب کا جو فلسفہ ہے وہ محبت کا ہے، وہ امن کا ہے. اور آصف علی زرداری صاحب اور الطاف حسین صاحب کے اندر جو ایک بھائی چارہ ہے، جو محبت ہے، چلیں ہم چاہیں گے کہ وہ قائم رہے. ہمیں ایک بریک لینی ہے، ویری کوئکلی ہم بریک لیتے ہیں. اور جیسے کہ شرمیلا کہہ رہی ہیں کہ بھائی چارہ رہنا چاہیے، محبت بھی رہنی چاہیے، لیکن
لیکن ایسا کیا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی نئے صوبے بنانا چاہتی ہے؟ پنجاب کی اگر ہم بات کرتے ہیں نون لیگ بھی چاہتی ہے کہ نئے صوبے بھی بننے چاہیے، سندھ کی تقسیم پہ بات آتی ہے تو سب کے تحفظات کیوں ہو جاتے ہیں؟ بڑا اہم سوال ہے، بات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ جی ناظرین، ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہوئی ہے سندھ کے حوالے سے، اور جب سندھ کی تقسیم پہ بات آتی ہے تو بہت سارے تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اگر جنوبی پنجاب کے صوبے کی حمایتی ہو سکتی ہے، نون لیگ ہزارہ کو صوبہ بنانا چاہتی ہے، تو سندھ کیوں دو صوبے نہیں بن سکتے؟ کیوں شیخ صاحب؟ پھر وہ ان کا مطالبہ ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں سندھ 1 اور 2 بنا دیں آپ اس کو۔ اب 3 چیزیں یہاں پہ، ایک سندھ، پنجاب اور کے پی کے میں جب انہوں نے بات کی تھی ہزارے کی، تو اس میں ہم نے صرف یہ آبجیکشن کیا تھا کہ آپ صوبہ بھلے بنائیں لیکن زبان کی بنیاد پر آئیں، ٹھیک ہے، لنگوسٹک نہیں ہونا چاہیے۔ اب پنجاب میں بھی یہی بات ہوئی تھی کہ آپ اس کو زبان کی بنیاد پہ نہ بنائیں، اگر انتظامی کو پرابلم ہے تو ایک کی بجائے آپ 2 صوبے اور بنائیں، اس پہ کوئی اختلاف نہیں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آئی، حالانکہ بڑے زیرک لوگ ہیں، بڑے سمجھدار پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہے یہ، اب اس میں اگر یہ چیز اگر نکال دیتے نا تو پھر میری بھی دوہرا صورت آ جاتی نا کہ میں ان کو کیسے منع کرتا۔ ایک طرف تو میں ہاں کر رہا ہوں، مان رہا ہوں، اور پھر یہاں پہ میں کیسے ان کو اختلاف کرتا، پھر میرے لیے ذرا تھوڑا مشکل ہو جاتا۔ محبت میں پیپلز پارٹی کی محبت میں یہ کہتا کہ نہیں تقسیم نہیں ہوگا، یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو تقسیم ہونے والی ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، لیکن میں ایک ڈیفینسو پوزیشن میں آ جاتا۔ اب انہوں نے مجھے خود راستہ دے دیا نا کہ آپ یہ کہتے ہیں، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بہترین لائی ہوئی چیز ہم نے اڈاپٹ کر لی، تو اس کو آپ اپنے لیے ایک تمغہ امتیاز سمجھیں۔ ٹھیک، کوئی اسکاٹ لینڈ یارڈ کا معاملہ تو نہیں ہے وہ جو وہاں پہ بھی کچھ لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ شاید وہ ٹائمنگ میں آصف میری اس بات سے اختلاف کرے گا اور اس کا حق ہے اختلاف کرنا۔ دیکھیں بات یہ آسما، اس سے پہلے 2013 سے پہلے اگر آپ نکال لیں ریزلٹس نکال لیں، شمیلہ وہاں بیٹھی بھی ہے، آصف کو بھی پتا ہوگا، آپ اگر الیکشن کے ریزلٹس نکال لیں تو ایم کیو ایم کو 2 لاکھ ووٹ ملتا تھا، اور جو ان کے مخالف تھا اس کو 500 700 1000 2000 4000 ووٹ ملتا تھا۔ دس از فرسٹ ٹائم ان الیکشنز کہ ان کے مد مقابل نے بہت زیادہ ووٹ لی۔ پی ٹی آئی کہہ لیجئے، 2 جماعتیں بھی ہیں، وہاں سے چھین لی گئیں، کچھ سیٹیں چھین لی گئیں وہاں سے، اور جنہوں نے چھینی ایک غالباً بلوچ ہیں اور ایک غالباً اردو سپیکنگ ہیں۔ اب لا محالہ جو اتنے ووٹ پڑے ہیں وہ اردو سپیکنگ تھے نا، وہ کوئی پنجابی بلوچ، اب تو وہاں پنجابی بھی اردو بولتے ہیں اور بہت خوبصورت اردو بولتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی اردو میں تو شاید کوئی لغت میں آ جاتی ہوگی، تھوڑا سا گڑبڑ آ جاتی ہوگی، ورنہ یہ لوگ تو بڑی خوبصورت اردو بولتے ہیں۔ تو اب میرے خیال میں وہ ایک پریشر ہے، ورنہ ڈیلیمیٹیشن کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ پوچھ لیتے ہیں آصف حسنین صاحب۔ جی آصف حسنین صاحب، کیا واقعی یہ ایک نئے صوبے کا جو مطالبہ، جیسے ہم نے یہ اعتراض بھی اٹھایا ہے کہ باقی صوبوں میں تو بات کی جاتی ہے کہ صوبے بنائے جائیں، سندھ پہ سب ذرا غصے کا اظہار کر دیتے ہیں کہ جی تقسیم نہیں ہونے دیں گے، کیا ایم کیو ایم اس مطالبے پہ سیاسی طور پر آپ تنہا رہ گئے کہ کوئی پارٹی اب آپ کے ساتھ نہیں ہے اس پہ؟ دیکھیں سندھ میں ایک دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے ایم کیو ایم، اور میں پھر کہوں گا کہ شیخ صاحب نے ایک بات کی کہ ان کے مخالفین اتنے ووٹ لیتے ہیں، میں صرف اپنے حلقے کی مثال دے دوں کہ میرے پاس 26,000 ووٹ لیا تھا پچھلی دفعہ پیپلز پارٹی کے امیدوار نے، اور اس دفعہ جو ووٹ لیے ہیں وہ 6,000 لیے ہیں، اور 19,000 ووٹ لیے ہیں پی ٹی آئی نے۔ 255 کا جو ہے آپ ریزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ ووٹ جو 26,000 لیا تھا اس میں 6,000 پہ آ گئے، اور 19,000 جو ہے اس کا مقصد جو پیپلز پارٹی کا ووٹ تھا وہ لیا۔ عبد القادر پٹیل کی سیٹ، میں شیخ صاحب ایک منٹ خالی، عبد القادر پٹیل کی سیٹ جو پہلے عبد القادر جیتتے تھے، وہاں پر عبد القادر جیت کر نہیں آئے، بلکہ وہاں سے ایم کیو ایم نے وہ سیٹ کو لیا ہے۔ 250 جو ہے جو ڈیفنس کی سیٹ ہے وہ کبھی بھی صرف ایم کیو ایم کو نہیں ملی، ڈیفرنٹ جو ہے جگہوں پہ رہی۔ میں آپ کو ایک مثال دے دوں، دیکھیں شیخ صاحب جو ہے بالکل اچھی طرح واقف ہے چیز سے، جو لوگ بھی مائیگریشن کر کے کے پی کے میں آئے یا پنجاب میں آئے وہ وہاں پر مکس ہوئے اور ان کو وہاں کے رائٹس ملے۔ میں یہ بات آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو ریکارڈ کا حصہ ہونا چاہیے۔ جو لوگ سندھ میں آئے، آپ نے سندھ کے اندر 73 میں لسانی بل پاس کیا تھا کہ سندھ کے لوگ، خواہ وہ دیہی علاقوں کے لوگوں یا شہری علاقوں کے، خاص طور پہ دیہی علاقوں کے لوگ سندھ کے بڑے بیچارے معصوم لوگ ہیں، ہمیشہ پیپلز پارٹی نے ان کو
अगेंस्ट MQM लेकिन फिर आपने उनका साथ क्यों दिया? पीपल्स पार्टी के आप साथ रहे ना 5 साल। longest period 73 longest period of the आप government 70 ever हमने कोशिश in की, history. देखिए हमने उर्दू हमेशा speaking है। इस बात की कोशिश की। शेख साहब मैं 1 मिनट लूंगा, शेख साहब 1 मिनट खाली में। हमने हमेशा इस बात की कोशिश की कि चीजों को बैलेंस करें, कभी भी ये चीज सामने ना आए कि सिंध में उर्दू बोलने वाले सिंधी हैं या सिंधी वहां जो पुराने सिंधी हैं। हम सिंध का हिस्सा हैं, हमें सिंधी समझा जाए, हम बार बार कहते रहे। लेकिन लिसानी बिल आप लेकर आते हैं, सिंध के अंदर 40-60% कोटा आप लेकर आते हैं, बल्दियाती इलेक्शन की बात आती है आप हमें इख्तियार नहीं देते, आप डेवलपमेंट की बात आती है पैसे हमें नहीं देते। जब हम पिछले 5 साल हुकूमत में थे तो मिनिस्ट्रियों में आपने इख्तियार नहीं दिए, चीफ मिनिस्टर से पिछले 5 साल तक तो आपके साथ हर तरफ से ज्यादती हुई। हम खड़े रहते कि भाई ये गलत, यहाँ पे मैं गलत कहूंगा। तो ये सारी इसको बड़ी बारीकी से फिर आपने सिंध के अंदर सिंध के शहरी इलाकों में जो कत्लेआम शहरी इलाकों में हुआ, ये सबको पता है कि लोग लाड़काना, टिंडोलियार, शिकारपुर में लोगों का कत्लेआम किया गया। तो मैं फिर कहूंगा बड़ी संजीदगी के साथ हम मुतालबा कर रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं, शिकवे को चले आप शिकवे को आप कह रहे हैं देखा जाए। मियां महमूद रशीद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ में पंजाब असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक, आपको भी वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। मियां साहब ये जो सिंध में नए सूबे का मुतालबा कि सिंध 1 और 2 तकसीम कर दिया जाए, उर्दू बोलने वालों के लिए और सिंधियों के लिए अलहदा से बना दिया जाए, क्या जायज मुतालबा है, वक्त का मुतालबा है या फिर कोई टाइमिंग सेट नहीं हुई? रेजोल्यूशन पेश की है इन्होंने। मेरा ये ख्याल है जी कि ये तो कोई मुनासिब बात नहीं है। जहाँ तक ये सिंध 1 और सिंध 2 के साथ हम मजीद चीजों को इंतहा पसंदी की तरफ लेके जाएंगे और इसमें पोलराइजेशन होगी मजीद देही और शहरी इलाकों के अंदर, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। हकूक की बात मैं भी सुन रहा था तो मैं ये समझता हूँ कि पिछले 5 साल नहीं, पिछले कई सालों से 2-3 दहाइयों से ये खुद हुकूमत के अंदर है MQM वाले। खास तौर पे पिछला जो पूरा दौर पीपल्स पार्टी के साथ इनकी गाड़ी छनती थी और ये मौज मेले कर रहे थे गवर्नमेंट के साथ, तो उस वक्त इन्हें कोई हकूक याद नहीं आए। अब यकायक ये इतनी आगे निकल के अल्ताफ भाई ने जो बात कर दी, ये वजह क्या लगी आपको? ये अलहदा जो है ना वो सूबे से अलहदा मुल्क तक भी जा सकती है, तो ये तो बहुत खौफनाक बात। ये क्यों ऐसी बात की गई, आपको क्या लग रहा है? क्या कुछ इसके पीछे? मेरा ये ख्याल है जी कि ये किसी तौर पे भी इस वक्त हमारा मुल्क इस तरह की बातों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस वक्त इस तरह की बात करना वो पूरे कौम को, जो पहले ही हमें बेशुमार अंदरूनी चैलेंजेस का सामना है, एक और इस तरह का शोशा छोड़ दिया गया है कि कौम को यकजा करने की बजाय और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने की बजाय कौम के अंदर मजीद इंतशार पैदा होगा, पोलराइजेशन होगी, डिवीजन होगी, या तो सेक्टेरियन जो इशू है उससे अभी तक हम ओहदा बरा नहीं हो सके। तो इसका मतलब मजीद फसाद होगा, ठीक, उससे नहीं हो सके तो इससे तो मजीद ज्यादा खराबियां पैदा होंगी। शर्मिला क्या वाकई वो कोई मजीद बिगाड़ पैदा होगा, मजीद फसाद खड़ा होगा? क्योंकि आपकी जमात कह रही है कि मर जाएंगे, तकसीम नहीं होने देंगे। देखिए अस्मा, इस वक्त मौका नहीं है, हालात इस बात का गवारा नहीं है कि इस किस्म की गुफ्तगू की जाए। और जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, ज़ाहिरी बात है कि हमारा एक अपना मौक़िफ़ है, हमारा एक अपना स्टैंड है। सूबे बनाने की बात उस सूबे की असेंबली से आनी चाहिए, उस सूबे के लोगों के जो लोग रहते हैं वहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज पे डिमांड आनी चाहिए। इस तरह जनूबी पंजाब की हम बात करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि अल्ताफ हुसैन साहब एक जमहूरियत पसंद और एक अमन पसंद शख्सियत हैं, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। और अल्ताफ हुसैन साहब से हमने हमेशा ये तवक्को रखी है, और जब आसिफ अली जरदारी साहब खुद 9-0 चल के गए थे और जो मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम लेके गए थे उसको अल्ताफ हुसैन साहब ने निभाया है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और हम यही तवक्को रखते हैं कि उस लेवल पे अल्ताफ हुसैन साहब के लेवल के ऊपर जो मोहब्बत का एक रिश्ता कायम था और है पीपल्स पार्टी के अंदर, वो जारी और सारे रहे। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना, आपने महरूमियां दी, आप कह रही है मोहब्बत का फलसफा था, आप उसको जारी रखेंगे, आपने बदले में महरूमियां दी। बात बताऊं मैं अस्मा, आपको एक बात बताऊं कि आसिफ हसनैन साहब ने बात करी कि जी डिलिमिटेशन पे बात हो रही थी लेकिन हम ऑर्डिनेंस ले आए। नहीं, डिलिमिटेशन पे बात हो रही थी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अदालत चली गई और जो ऑर्डिनेंस हम लेकर आए उसको फिर हमने असेंबली से पास करवाया। मतलब वहाँ लेजिस्लेटर्स थे जिन्होंने उस अमेंडमेंट को पास किया।
ان کا کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریٹک رائٹ تھا کہ کورٹ جائیں, ان کو وہاں سے ریلیف ملا. ہمارا یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ ہم سپریم کورٹ اپیل کے اندر جائیں, ہمیں وہاں سے ریلیف ملتا ہے نہیں ملتا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر مسئلے مسائل کہیں بھی ہیں, وسائل کی تقسیم کے اندر ہیں, ڈی لیمیٹیشنز کے اندر ہیں, تو یہ ایسے معاملات ہیں جو بیٹھ کے حل ہو سکتے ہیں. لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ کہ ان کے پاس اور ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم بیٹھ کے ڈائیلاگ کے ذریعے معاملات وہ, لیکن اب تو بات جلد سے جلد اس تک آ گئی نا, ایک دوسرے کو دھمکیاں بھی دی جا رہی, ایک دوسرے کو. متحدہ قومی موومنٹ نے بھی جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں جماعتیں بیٹھے ڈائیلاگ کریں, مسائل حل کریں. کیا ماضی میں جس طرح محبت بھائی چارے کے ساتھ ویسے ہی چلیں, یہ پوچھ لیں گے ایم کیو ایم سے کیا واقعی جیسے ماضی میں ہوا ویسے ہی چلنے کی کوشش کر. اور ایک اور کل بڑی اہم بات ہوئی کہ پرویز مشرف اردو سپیکنگ ہے, ان کو بھی اس حوالے سے سزا دی جا رہی, اس میں کتنی حقیقت ہے, نون لیگ کا کیا موقف ہے, بات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین, ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہوئی سندھ کی تقسیم کے حوالے سے, لیکن کچھ پرویز مشرف صاحب کا معاملہ بھی خاصا گرم ہے. سعودی وزیر خارجہ اس وقت پاکستان میں تشریف فرما ہے اور کیا خصوصی پیغام لے کر آئے ہیں, اور جیسے کل الطاف حسین صاحب نے بھی کہا کہ ان کو اردو سپیکنگ ہے, شاید اردو بولنے کی سزا دی جا رہی ہے. حکومت کے لیے ایک بڑا کڑا امتحان ہے. شیخ صاحب, کیا ظاہر بات ہے باہر کے لوگ بھی آ گئے, اردو سپیکنگ ہے, کیا واقعی ان کو سزا مل رہی ہے یا جان بوجھ کے آپ لوگ انتقامی کارروائی کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ نہیں آسما, دیکھیں میں ایک بات آدھی بات کرتے ہیں, آدھی بات غائب کر جاتے ہیں. جب ان کو بنایا جا رہا تھا چیف آف آرمی اسٹاف, تو کیا اس وقت تو اردو سپیکنگ نہیں تھا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اردو سپیکنگ, پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ ہمارے نزدیک اس قسم کا کوئی نظریہ نہیں تھا کہ کوئی بھی جو شخص آپ کا اس مقام پہ پہنچ سکتا ہے, کوئی زبان بولتا ہو, اس کا حق بنتا ہے وہ اس عہدے پہ آتا ہے. اب اس کے بعد کی باتیں ہیں, جب آپ یہ یا تو پھر آپ نکال دیتے اس کو, آپ اس کو نکال ہی دیتے, آپ کے پاس سارے اختیارات تھے, آپ اس آرٹیکل 6 کو نکال دیتے, ساری سر درد ہی ختم ہو جاتی. وہ جیسے چوئی شجاع صاحب نے کہا نا, جو ہم نے آغاز میں بھی پوائنٹ اٹھایا کہ غدار نہیں آپ کا آرمی چیف ہو سکتا. میں نے وہی آپ سے عرض کیا نا کہ آپ پرائم منسٹر بھی رہے, آپ جماعت کے سربراہ بھی تھے, آپ اس وقت سب کچھ آپ کے پاس تھا, آپ نکال دیتے اس چیز کو, غداری کو نکال کے آئین شکن ڈال دیتے. بس کان پکڑنے والی بات ہے نا, آئین شکن کیا ہوگا, وہ بھی تو غداری ہوگا, آئین توڑنے والا ہوگا. تو آئین توڑنے والی کی سزا وہی, یا تو آپ یہ کہیں جی کہ یہ سزا کم کر دیجیے, سزا زیادہ ہے. اس سزا جو ہے نا ایسی سزا ہے جس سے لوگوں کو نہ بھی چاہتے ہوئے ہارٹ اٹیک. کیا ان کو لے جائیں گے جو لے کے جانے والے ہیں؟ میں آپ کو گزارش کروں, میں ایک چھوٹی سی بات, ہمارا ایک بن گیا ہوا ہے, ایک مزاج بن گیا ہوا ہے. سعودی جو تھے فارن منسٹر, ان کا ایک طے تھا پروگرام, یہ کوئی ایک دن میں پروگرام تو نہیں بنتا نا, پروگرام دیے جاتے ہیں, پھر اس کو شیڈول چلیں پہلے سے طے شدہ تھا. بات تو کریں گے, آپ کے پروگرام میں ایک بات کر دوں, جب تک اس شخص کو سزا نہیں ہوگی اس وقت آپ اس سزا کو کنڈون نہیں کر سکتے. پریزیڈنٹ کر سکتے ہیں, سزا ہو گئی, پریزیڈنٹ پارڈن کر دیں گے, میری بات لیکن کر دیں گے, یہ بھی اہم سوال ہے سر, اہم سوال ہے. سزا ہو گئی, پارڈن کر دیں گے آپ. آسما دیکھیں نا, آپ وقت سے آنے سے پہلے اپنے بیانات دینے شروع کر دیے ہیں, سب جا رہے ہیں جی, وہ ایئر ایمبولینس آ جائے گی, اس میں بیٹھ کے چلے جائیں گے. بھئی ایئر ایمبولینس میں بھی جائیں گے تو جس وقت ان کے فرض کیجئے. اچھا میں ایک اور, میں وکیل تو ہوں نہیں, یہ تو کوئی وکیل آپ کو بتا سکتا ہے کہ جو مخصوص عدالتیں ہیں, جو اسپیشل کورٹس بنتی ہیں, یہ ٹرائل کورٹ ہے. اب ٹرائل کورٹ میں جب تک وہ پیش نہ ہوں, ان پہ فرد جرم عائد ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. میری اطلاع یہ ہے کہ مجرم کی غیر موجودگی میں بھی کورٹ اپنا کام فرد جرم آپ کہہ رہے ہیں کہ عائد کر سکتے, کرتی جائے گی. لیکن صفائی کا موقع جب ملے یا نہ ملے, یہ بھی ایک اہم سوال ہے نا جی. وہ تو آپس میں لڑیں سر, ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں اکرم شیخ اور قصوری صاحب آپس میں جملوں کا تبادلہ ہوا. عدالتیں ان کو کہہ رہی ہیں اسمبلی نہیں ہے کہ آپ جس طرح کا بہیو یہاں پہ کر رہے ہیں. وقت کو گین کیا جا رہا ہے نا, وقت کا ضیاع کیا جا رہا ہے. آصف حسنین صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب نے کس کانٹیکس میں کہا, کیا واقعی یہ آصف حسنین صاحب ان کو اردو بولنے کی سزا دی جا رہی ہے, یہ اردو سپیکنگ کا جو بار بار ہم بات کر رہے ہیں؟ ہاضمہ, اردو بولنے والے کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ پاکستانی کا مسئلہ ہے. ان لوگوں نے جنہوں نے لاکھوں جانیں دے کر اس ملک کو بنایا, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس صوبے کا, اس ملک کا حصہ تو آپ تسلیم کریں. آپ آج بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں تو سندھ کے اندر
آپ مردم شماری آج بھی کرا لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون لوگ اکثریت میں ہیں. آج سندھ کے اندر ہمارے پاس نیشنل اسمبلی کی سیٹیں 4 سے 4.5 اور 5 لاکھ پر ہیں, اور کئی علاقے ایسے ہیں سندھ کے جہاں پر 2 لاکھ پر, 2.25 لاکھ پر نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں. آپ ان سارے ڈیفرنسز کو آج جب میں کہہ رہا ہوں کہ جی سندھ میں ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر جو لگائے گئے ہیں, آج آپ سندھ سیکریٹریٹ جا کے دیکھ لیں, جا کر تمام منسٹریز میں دیکھ لیں, اور جتنے بھی کراچی سمیت جتنے بھی آپ کے ڈی سی آفیسز ہیں وہاں دیکھ لیں. اگر وہاں پر پچھلے 5 سال میں اور اس سے پچھلے 5 سالوں میں آپ اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ اکثریت کی بنیاد پر آپ ساری چیزوں کو بلڈوز کر دیں گے, یہ تو بات ہوگی. پرویز مشرف پہ کیا ہوگا؟ یہ پرویز مشرف کے معاملے پر کیا ہوگا؟ آصف حسنین صاحب کر دیں. دیکھیں پرویز مشرف کا جہاں تک تعلق ہے وہ خود اس ساری چیزوں کو فائٹ کر رہے ہیں. سب کو پتا ہے کہ عدالتوں کی جنگ لڑی ہے, بیلیں ان کو جو ضمانتیں عدالتوں نے دی ہے پچھلے کیسز میں, تو عدالتوں سے جب کر رہے ہیں, گورنمنٹ جب وہ ساری چیزوں کو آرٹیکل 6 کو ان کے اوپر لاگو کر رہی ہے, تو گورنمنٹ بہتر جانتی ہے کہ وہ کس طرح اس کے بعد ایویڈنس ہے. تو جو آدمی خود عدالتوں سے لڑا ہے اور ملک میں آ گیا, تو اب اس کے اوپر پھر یہ الزامات یا ایلیگیشن لگانا کہ جی وہ اس طرح سے بچ کے نکل جائیں گے, ان کو یہ سپورٹ ہے, تو کس بنیاد پر ہے؟ سب کو جو عدالتوں میں گیا ہے اس کو عدالتوں کی طرف اس سے فائٹ کرنے دیں, اور جن کے جو رائٹ ہے, دیکھیں میں پھر کہوں گا رویوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے. اگر آپ رویوں میں تبدیلی نہیں لائیں گے, خواہ وہ سندھ کے رہنے والے ہو, حکومت کرنے والے ہو سندھ کے, یا فیڈرل میں حکومت کرنے والے ہیں, تو اگر رویوں میں تبدیلی نہیں لائیں گے اور لوگوں کو اس خطے کا حصہ نہیں سمجھیں گے, صوبے اور ملک کا حصہ نہیں سمجھیں گے, ڈیفرنسز بڑھتے رہیں گے, تو پھر بہت سی آوازیں نکلتی ہیں. خدا رہا ان ساری چیزوں کو آج شکوے کی صورت میں سمجھیں. وہ رویے کہہ رہے ہیں میں بھی شکوا کر رہا ہوں اسی طرح سے جس طرح الطاف عامرانہ رویے, کون سی عامرانہ رویے؟ آج ہی فیڈرل آپ لوگوں کو ان کا حق نہ دیں, ان کے حقوق کو ضبط کر لیں سر, تو پھر وہ رویے تو وہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ چینج کریں. دنوں میں ایک ایسا سسٹم اڈاپٹ کیا, حالانکہ وہ اس کی قطعی ضرورت نہیں تھی, لیکن ساری سیاسی جماعتوں کو قائمہ کمیٹیوں میں ایک حصہ دیا گیا. آج ان کے ایک رکن قومی اسمبلی جو ہیں وہ چیئرمین بنے ہیں قائمہ کمیٹی کے. اب کون سے حقوق تو آپ نے خود لینے ہوتے ہیں. پیپلز پارٹی سے پوچھ لیتے ہیں, سندھ سے زیادہ شکایات آ رہی ہیں. کیوں شرمیلا؟ بہرا انہوں نے یہ بات کی کہ رویوں کو تبدیل جب تک نہیں کریں گے تو چیزیں آگے بڑھیں گی نہیں. آپ پہلے کہہ رہی ہیں آئیں اور مل بیٹھیں, لیکن بار بار شکایت آپ کی جماعت سے کی جا رہی ہے. دیکھیے ظاہری بات ہے, پاکستان پیپلز پارٹی لیڈ پارٹی ہے سندھ کے اندر, اور اکثریت ہے, اور بڑی ایک اوورولمنگ اکثریت ہے, تو ظاہری بات ہے شکایت بھی ہم سے ہی ہونی ہے. لیکن کیونکہ ہم سب سے بڑی جماعت ہیں اور سندھ کی نمائندگی کرتے ہیں, تو ہمارا یہ فرض ہے اور ہم یہ اپنا فرض نبھاتے آئے ہیں کہ ہم باقی دیگر جماعتوں کو, چاہے ان کے 50 ووٹ ہو, چاہے ان کا 1 ووٹ ہو, چاہے ان کے 2 ووٹ ہوں, ہم سب کو ساتھ لے کے چلتے آئے ہیں. اور ہمارا یہ موقف رہا ہے اور آج بھی ہے کہ جس کا جتنا مینڈیٹ ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں, اور ہم نے ہر حال میں متحدہ قومی موومنٹ کو ماضی میں بھی سپورٹ کیا اور آگے بھی کرنا چاہتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیے اس کا طریقہ تو ایک ہی ہے نا کہ آپ بیٹھیں, بات کریں ڈائیلاگ کے ذریعے. لڑائی جھگڑے سے تو معاملات حل نہیں ہوں گے نا, خرابی کی طرف ہی جائیں گے. اور نہ ہی پیپلز پارٹی کا یہ فلسفہ ہے اور نہ ہی پیپلز پارٹی کی پالیٹکس جارحانہ ہے. ہم بھی امن کی, جمہوریت کی اور آپس میں بھائی چارے کی بات کرتے ہیں. آخری بات کریں گے, ویسے ہی اپنی مہمان نوازی کے لیے بڑا مشہور ہے, اور سندھی لوگ بڑے مشہور ہیں مہمان نوازی کے لیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اب یہ وقت نہیں رہا کہ ہم یہ باتیں کریں کہ کون اردو سپیکنگ, کون پنجابی. ظاہری بات ہے ہم سب پاکستانی, ہم سب ظاہری بات ہے پاکستان سے ہمارا تعلق ہے, پاکستانیت کی بات ہونی چاہیے. آخری بات شرمیلا, ہمارے پاس وقت کی کمی ہے, وقت کی کمی ہے. یہ پرویز مشرف پہ کیا ہوگا, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ وفاقی حکومت کیا کرے گی؟ بڑے بڑے مہمان اسلام آباد تشریف لا رہے ہیں, ہوگا کیا اس پہ؟ پتہ نہیں وفاقی حکومت کرنا کیا چاہ رہی. میرا خیال ہے کہ وہ خود اتنے کنفیوز ہیں, ان کے پاس کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. 8 سال کا پیریڈ کنڈون کر رہے ہیں 12 اکتوبر 99 سے, اور جناب وہ 13-14 دن کا جو 3 نومبر کی ایمرجنسی, اس پہ ٹرائل کرنے جا رہے ہیں. اچھا بھائی ٹرائل کر رہے ہیں تو پھر کس طریقے سے کر رہے ہیں؟ کورٹ بار بار پوچھ رہی ہے بتاؤ. آگے سے دیکھیے جنرل مشرف کا جہاں تک تعلق ہے تو ٹھیک ہے, آئین کے تحت آرٹیکل 10A کے تحت ایوری سٹیزن از انٹائٹلڈ ٹو فری اینڈ فیئر ٹرائل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے جہاں ذوالفقار علی بھٹو صاحب
عدالت گئے, پھانسی چڑھ گئے, ان کا جوڈیشل مرڈر ہوا, شہید محترمہ بینظیر بھٹو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ پورے پاکستان کی عدالتوں میں ان کو گھمایا, آصف علی زرداری صاحب کو 12 سال جیل کے اندر رکھ دیا. یہ لیڈر وہ لیڈر ہوتے ہیں جو نڈر ہوتے ہیں, ڈرتے نہیں ہیں, جن کے پیچھے قوم کھڑی ہوتی ہے. آج جنرل مشرف جو ہیں وہ عدالت جاتے جاتے ان کو پینک اٹیک ہو گیا اور جناب وہ اسپتال پہنچ گئے, اور آج تک پتہ ہی نہیں چل رہا کہ جناب ہوا کیا ہے. نون لیگ کا اکثر آپ کا امتحان ہے سر, مجھے کلوزنگ پہ جانا ہے, آپ کا امتحان ہے, آپ کی جماعت کا امتحان ہے. کہ میرے خیال پیپلز پارٹی آج خود کنفیوز ہے. اچھا, اگر آپ پہلے دن کا ذرا سنیں جناب آصف زرداری صاحب جو سابقہ صدر ہیں اور پیپلز پارٹی کے کو چیئر پرسن بھی ہیں, اور بلاول بھٹو کا بھی آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے, اور بلکہ وہ بلے کی بلے کو جانے نہیں دینا, شکنجے میں آ گیا. بالکل. تو اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. چلیں یہ پوچھ لیں گے. صرف میں کسی وقت اگر آپ کے پاس وقت ہوا تو میں آپ کو 12 اکتوبر کی بات بھی بتا ضرور, اس پہ ہم اگلے پروگرام میں ضرور پوچھ لیں گے. بہت بہت شکریہ اپنے معزز مہمانوں کا. آصف حسنین آپ کو بہت شکریہ, شیخ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے. بڑی ایک اہم بات کی گئی تھی کہ پروگرام میں کہ اپنے رویوں کو تبدیل کریں, جب تک رویے تبدیل نہیں ہوں گے تو شاید ہم ملک کے اندر اسی طرح کی تقسیم دیکھتے رہیں گے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. ٹویٹر پہ آسما چودھری 125 پہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.